السلام علیکم خواتین و حضرات، خالد عزیز اور ساجد منگیال پاکستان ڈسکشن ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 30 جنوری 2024 کا دن ہے اور اس وقت دوپہر کا وقت ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنائی گئی، 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس کا جو قانونی پہلو ہے اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، مگر جو اس کا سیاسی فال آؤٹ یا سیاسی پہلو ہو سکتا ہے اس کو ہم آج زیر بحث لاتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ایک ابتدا میں ہم اس سچویشن کا ایک احاطہ کر لیتے ہیں۔ ساجد صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ سزا اناؤنس ہوئی ہے، تو اس کے اوپر بہت مختلف قسم کی، یعنی ہر ٹی وی چینل کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، آن گراؤنڈ بھی لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا یعنی آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ تو صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک قانونی پہلو ہے اور دوسرا سیاسی پہلو ہے۔ جہاں تک قانونی پہلو ہے وہ تو ماہرین قانونی بہتر جانتے ہیں اور اس پہ ہم تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جہاں تک سیاسی پہلو کی بات ہے، دیکھیں الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور آج جس طرح کہ آپ نے ڈیٹ بھی اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ 30 تو اب سمجھے گزر ہی چکی ہے، تو ٹوٹل 8 دن رہ گئے۔ بالکل۔ تو اس میں دیکھیں اس کے منفی تاثرات بھی ہوں گے ہماری پبلک پہ، اور مثبت تو شاید میرے خیال میں نہیں ہو سکتے، لیکن ایک چیز ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے کہ ملک پاکستان میں سیاسی حوالے سے اس طرح کے بے شمار فیصلے پہلے بھی آ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 90 والی دہائی میں اس طرح کے کیسز بےنظیر بھٹو شہید پر بنتے رہے، آصف علی زرداری پہ بنتے رہے، اور 12 اکتوبر 99 کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو میاں نواز شریف کو بھی 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو فطری بات ہے، جو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آیا ہے فیصلہ، اور ابھی سوشل میڈیا پہ، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ٹی وی چینل پہ بیرسٹر علی ظفر فرما رہے تھے کہ اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، چند ہی دنوں میں وہ سزا معطل ہو جائے گی۔ جی ہاں، وہ کافی ہوپ فل ہیں کہ ان کو اپر کورٹ سے کچھ ریلیف مل جائے گا۔ جی اچھا، دوسرا اس کی اب ایک اور بھی پہلو ہے جو سیاسی پہلو کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کہ اب اس میں دو اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بدل ہو جائے اور وہ الیکشن والے دن اس طریقے سے ووٹ کاسٹ کرنے نہ آئے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کا جو عمومی طور پہ ووٹر ہے وہ نوجوان ہے، اور نوجوان جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان کا جذباتی قسم کا ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور ریئیکشن سے میری مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ووٹنگ کے حوالے سے ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو بالکل واضح ہے، جہاں تک تعلق ہے بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کی، آپ نے دیکھا ہوگا آپ جس گلی ملی میں بھی جائیں گے، جس جگہ پہ بیٹھیں گے، 4 لوگ اگر اکٹھے ہیں تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں بانی ایسے ہی پی ٹی آئی کو۔ ایک اور چیز جو شاید آپ کھل کے عمران خان صاحب کا نام لیں، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں۔ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، بلکہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ 8-10 الیکشن ہم نے بطور جرنلسٹ کور بھی کیے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو چاہتے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا بھی چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا ہوگا 2013 میں بھی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی، 2018 میں، آج کے دن تک بھی کبھی بھی نظریاتی لوگوں کو کبھی ٹکٹ نہیں دیے گئے ہیں، اور بالخصوص 2018 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل وہی کھیپ ہے مخصوص جس کو ہر دور میں لایا جاتا ہے، جہاں سے بھی لایا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک پہلو آپ
دیکھیں کہ ابھی آج جب مجھے اور آپ کو یہاں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو 10 سال کے لیے سزا ہو گئی، قانونی پہلو کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے اس پہ تبصرہ نہیں کرتے نا، ٹھیک کیسز چلتے ہیں، لیکن جو اس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کی سیاست دیکھنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی عوام کو اپنے گروپ کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ اگلے 10 سال کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا 99 میں جب میاں نواز شریف کے خلاف سزائیں آئی تھی تو یہ پوری کھیپ ہے جو نون کو چھوڑ کر فوری طور پر کاف میں آگے بات یہاں پہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا۔ دیکھیں نون لیگ کی جو سٹرکچر تھا، یعنی جو ساخت ہے ان کی پارٹی کی، اس میں یہ توقع کرنا بالکل آسان تھا کہ وہ لوگ چھوڑ جائیں گے، جو جسے کہتے ہیں نا، یعنی انگریزی میں کہتے ہیں اگینسٹ دا ٹائیڈ، یعنی کہ موجوں کے مخالف، جو پی ٹی آئی اس وقت موجوں کے مخالف چل رہی ہے۔ اب یہاں پر آیا جو ووٹر ہے اس کا پریشر اتنا نہیں ہوگا امیدواران کے اوپر، ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر، کہ وہ چھوڑ جائیں پارٹی اور کل لوگ ان کو پوچھیں نا۔ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ خان کے ساتھ بالکل منسلک بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے اس کی۔ میں نے بات یہ کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساری سیاسی جماعتوں کا یہی حال ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے حلقے کے لیے اور اپنے گروپ کو قائم رکھنے کے لیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلے نون میں تھے تو کاف میں چلے گئے اور کاف میں تھے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی 2013 میں تھوڑی وہ سامنے آئی تھی، مطلب بے شک عمران خان یا باقی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 96 میں یہ ایسا بنی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2002 میں پہلی دفعہ 1 سیٹ عمران خان نے لی تھی اور 2008 میں انہوں نے چونکہ بائیکاٹ کیا تھا۔ تو 2013 کے بعد بھی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو جینون، جنہیں آپ نظریاتی کارکن کہتے ہیں، ان کو کسی دور میں ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ جو کھیپ مختلف جماعتوں سے آئی تھی ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے تھے، وہ 2013 میں کامیاب ہوئے۔ 2018 میں جب گورنمنٹ بنی تو تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا نظریاتی لوگ اپنی محافل میں ذکر بھی کرتے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فیصلے سے 8 فروری کو یہ فرق پڑے گا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر، آپ یہ سمجھیں کہ جنونی حد تک اپنے امیدواروں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ صبر نہیں کر سکتے، جتنے بھی، پھر آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ نہ ہی تو واضح اکثریت مسلم لیگ نون کے پاس ہوگی اور نہ پیپلز پارٹی، میرے خیال میں جس طرح انہوں نے ایک آدھ میں انٹرویو بھی سنا ہے زرداری مسلم لیگ نون کی اکثریت تو، یا پیپلز پارٹی کی یا واضح اکثریت کی جو بات ہے وہ تو خیر، وہ ایک ہم آگے ناظرین کے لیے ایک ویڈیو لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم ایک ریسرچ بیسڈ کچھ چیز سامنے رکھیں گے، وہ تو بات کا وہ معاملہ ہے۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں جیسے کہ اس آج کے دن کے حوالے سے اور اس کے جو سیاسی اثرات ہیں۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، جو آج گفتگو کا مرکز، میں چونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق یہ فیصلہ آیا تو ظاہر ہے مرکز و محور تو پی ٹی آئی ہی ہے اس ویڈیو میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو ووٹر ہے یہ ووٹ ڈالنے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو آج تک مسئلہ رہا ہے، یا یعنی ایک تو وہ سیاسی، جیسے روایتی سیاسی جماعتیں، جیسے آپ کہہ لیجئے مسلم لیگ نون ہے، ایک زمانے میں کاف لیگ ہوا کرتی تھی، جماعت اسلامی اور ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی جب ان کے سامنے ہوا کرتی تھی تو پیپلز پارٹی کے سارے مل کے اس کا مقابلہ بھی کرتے تھے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کا ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں جاتا تھا۔ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کیفیت میں 8 دن بعد جو ووٹر ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ جو مرضی ہو جائے ووٹر نکلے گا؟ نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، یہ تو طے شدہ اب لگ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں لگ رہا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی، ان کا ضمانت، چیئرمین اور وائس چیئرمین، ان کا ضمانت والا تو کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا، یہ تو اب پریکٹیکلی نظر آتا ہے۔ عدالتی پروسیس اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو آیا وہ جو ووٹر ہے
وہ ووٹ ڈالنے جائے گا؟ کیونکہ فیصلہ تو ووٹ سے ہونا ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کا ووٹر پہلے سے زیادہ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گھنٹہ ہو گیا ہوگا میرے خیال میں, یا اتنا ہی ہوا ہے, گھنٹہ ڈیڑھ ہوا ہے. تو اس میں آپ نے سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور باقی انسٹاگرام پہ آپ نے اگر دیکھا ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وقتی فوکس کس کو کرنا ہے, 8 فروری کو. یعنی جتنے پی ٹی آئی کے لیڈران بھی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اس لیے ووٹر بڑی تعداد میں نکلے گا. اب میں یہ کہہ دوں کہ ووٹر کی شاید بعد میں بدقسمتی ہو کہ جب ان کے نمائندے, جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ پریشر ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ پریشر سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا. میں نے پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ ہم نے 8-10 ٹنیور دیکھے ہیں مختلف حکومتوں کے. جب میاں گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں 11 یا 13 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی میں نون کی, اور دوبارہ 2013 میں نہیں, 2002 کی بات کروں, 2002 کی بات کروں جب کاف وہ آئی تھی, ہمارے میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے تھے, اور اس کے بعد 2008 میں گزارا ہوا تو 13 میں گورنمنٹ بن گئی. اور وہی لوگ, بلکہ کئی دفعہ ہم نے ذکر بھی کیا, ہمارے دوسرے جرنلسٹ بھی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ 100-150 ایم این اے ایم پی اے کی ایک کھیپ ہے جو ہر دور میں نون میں بھی رہی, کاف میں, پی ٹی آئی میں, پیپلز پارٹی میں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکشن سے 8 دن پہلے یہ فیصلہ میرے خیال میں کوئی اچھا شگون نہیں ہے, نیک شگون نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, ملکی سیاست کے لیے بھی. ملکی سیاست. اچھا, اب آخر میں ہم اس گفتگو کو کلوز کرتے ہیں, چونکہ آج کی ویڈیو یہ اسپیشلی اسی حوالے سے ہے کہ اس کیس کے حوالے سے, اس کیس کے حوالے سے کہہ لیں یا اس کا جو سیاسی, ایک پہلو معذرت سے ہم نے آپ کی قطع کلامی کی, لیکن ایک چیز طے ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم نے ڈسکس بھی کی ہے, جو لوگ صدر یا وزیر اعظم کی مطلب عہدے پہ ہوتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ایک چیز پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان سے معذرت سے, کہ عمران خان پہلے دن سے لاؤبالی طبیعت کا تھا, آج دن تک بھی ہے اور میرے خیال میں رہے گا, اس کی شرست میں شامل ہے. تو ریاستی اداروں کے خلاف جب بندہ اس حد تک چلا جاتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات میرے خیال میں ہوتے ہیں. ایسے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے جب یہ فیصلہ آنے کے بعد میں نے بڑے غور سے یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا اپنا موقف دیتے. شرجیل میمن کو انہوں نے لیا ہوا تھا, ہاں, طلال چودھری تھے, اور شیخو پورہ سے جو کیا نام اس میں, لطیف یا کیا ان کا نام, اور شیخو پورہ سے لطیف, کیا نام ہے, جاوید لطیف, ہاں, اور شیخو پورہ سے میاں جاوید لطیف. اچھا, اب میاں جاوید لطیف اور طلال چودھری یہ نون لیگ کے آپ کہہ لیں کہ فرنٹ لائن سولجر ہیں, مطلب تلوار باز, کھل کے بات کرتے ہیں, گرم زبان, مطلب سخت الفاظ بھی. اور سیم ہے شرجیل میمن پیپلز پارٹی کے والے. شرجیل میمن نے ان کی گفتگو کو بڑے غور سے میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, انہوں نے بہرحال یا تو ان کے ذہن میں اپنے جو لیڈران تھے ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو ان کے ساتھ, ہاں, یا تو ان کے ذہن میں وہ بات تھی, انہوں نے پی ٹی آئی پہ دوبارہ, چیئرمین پی ٹی آئی پہ دوبارہ تنقید, سابق چیئرمین پہ یا بانی چیئرمین عمران خان پہ دوبارہ تنقید بھی کی, مگر انہوں نے پھر بھی ایک لائن اپنی کنٹرول کر کے رکھی. جبکہ نون لیگ نے تو بالکل کھل کھلا کے, سر وہ تو سیدھے سیدھے ان کے دشمن بنے پھرتے ہیں نا. پیپلز پارٹی میں ایک چیز ہے کہ وہ جمہوری روایات کو مد نظر ضرور رکھتی ہے, خواہ ان کا کوئی بھی لیڈر ہو. ایسے ہی. اب چونکہ ابھی ٹائم زیادہ نہیں گزرا تو ہمیں اس بات کا تو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کا پی ٹی آئی ریئیکشن دیتی ہے, لیکن ایک بات بہت قابل ذکر ہے کہ جو ان کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ لوگ پرامن رہیں اور کسی قسم کا, اور اس کیس کو ہم قانونی وہ کریں گے. اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے
پرامن ہی رہ کے جو بھی بات ہو کچھ بھی ہو جائے اور اس کی تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا خدا نخواستہ معاملات نہ ہو جائیں کہ جو سیاسی عمل ہے اس کے اوپر کوئی اثرات ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں وہ سیاسی طریقے سے ان چیزوں کو لیتے ہیں، اور جس طرح کے ہمارے جو آپ یہ سمجھیں کہ عمر رسیدہ لوگ ہیں جو ناظرین ہیں ہمارے یوتھ کو چھوڑ کر، تو انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف ماحول کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین پر کیسز بھی بنتے رہے ہیں، جیلیں بھی ہوئی ہیں، سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی سیم تقریباً پوزیشن رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس طرح بیرسٹر گو صاحب نے فرمایا ہے کہ فوکس جو ہے وہ 8 فروری کو کہیں، اور میرے خیال میں بہترین آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرنے کی 8 فروری کو یہ فوکس کریں تھرو بیلٹ پیپر۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، آج جیسے کہ بتایا کہ یہ جو ساری اس ویڈیو کا مرکز و محور تھا وہ یہ فیصلہ اور اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔